الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تسبوا اصحابی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. قابل صد تکریم و توقیر، رونق بزم مہمانان گرامی، منصب عدالت پر فائز ججز صاحبان، میرے ہم مکتب، ہم مشن، ہم موحد، سنی نوجوانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، میرا آج کا عنوان ہے دفاع صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ہماری ذمہ داریاں. سامعین محترم، صحابہ اکرام کا گروہ ایک مقدس اور پاکیزہ گروہ ہے. انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے زیادہ پاک باز جماعت حضرات صحابہ اکرام کی جماعت ہے. گلشن اسلامی کے سر سید ہیں صحابہ اور رسول. گلشن اسلامی کے سر سید ہیں، نوع انسانی کے لیے باعث شرف و افتخار ہیں، امت کے رہنما اور قائد ہیں. حضرات محترم، حضرات صحابہ اکرام ہی دین کی وہ حیثیت اول ہیں جس پر توسیع دین کی عمارت قائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ امت کے درمیان انتہائی مضبوط اور قابل اعتماد واسطہ حضرات صحابہ اکرام کا واسطہ ہے. اگر اس مقدس گروہ سے اعتماد اٹھ جائے تو دین کا پورا ڈھانچہ مشکوک اور متشبہ ہو جائے. نبی کریم دین مبین کو اللہ کے پاس سے لانے والے ہیں اور صحابہ اکرام مکمل ایمانت اور دیانت کے ساتھ بقیہ امت تک پہنچانے والے ہیں. حضور علیہ السلام نے اگر عملی طور پر دین صحابہ کو سمجھایا ہے تو صحابہ اکرام نے مکمل ایمانت اور دیانت کے ساتھ پوری انسانیت تک دین پہنچایا ہے. حضرات محترم، توجہ چاہتے ہوئے بات کو اپنے عنوان کی طرف لاتا ہوں. میرے آقا کے جانثار صحابہ پر سب و شتم کرنا، زبانوں کو ان مقدس ہستیوں کے خلاف بے لگام کرنا، یہ کوئی آج کی بات نہیں، جو تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب سے اصحاب محمد نے ذات محمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب سے اصحاب محمد نے ذات محمد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا. جب سے دین اسلام حق اور باطل کا معرکہ شروع ہوا تھا، اسی وقت سے مشرکین، یہود و نصارہ اور کے وقت منافقین نے امارت اسلامی کو مجروح کرنے کے لیے سب سے پہلے دین اسلام کو امارت کو مجروح کرنے کے لیے سب سے پہلے ذات پیغمبر کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہا. مگر جب وہ ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے تو انہوں نے اپنے تیر صحابہ اکرام کی طرف موڑ لیے. انہیں پتا تھا کہ اسلام ایک بینک کی مانند ہے اور صحابہ اکرام اس کے چوکیدار ہیں. بینک کو لوٹنے کے لیے پہلے چوکیدار ہی کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع سب سے پہلے ہے. اور دوسری سب سے اہم اور بڑی بات، صحابہ اکرام کا دفاع ضروری کیوں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجوہات یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابہ اکرام کا دفاع میرے اللہ نے خود کیا ہے. چنانچہ جب مشرکین اور کفار اور منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے۔ آگے سے کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ جب وقت کے مشرکوں نے، کافروں نے، منافقوں نے میرے صحابہ کو بے وقوف کہہ کر میرے صحابہ کی گستاخی کی تو عرش پر میرے رب کو جلال آیا۔ میرے رب نے صحابہ کے دفاع میں قرآن کی آیات نازل فرما دی، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار سن لو، بے وقوف تو تم ہو، تم بے وقوف بھی ہو، تم جاہل بھی ہو، جماعت بات ہو، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں، پورا قرآن مجید دفاع صحابہ میں بھرا پڑا ہے۔ ایک اور دلیل دے کر دفاع صحابہ بزبان نبوت کی طرف جاتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب میرے نبی نے چندے کا اعلان کیا تو ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق مال لا کر دیا۔ جو صحابہ کرام تھوڑا چندہ لاتے تھے تو منافقین ان کی تصدیق کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا دفاع آیات نازل کر کے یہ فرمایا، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ جو لوگ صحابہ اکرام کے صدقات پر تان کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کا حکم دے کر ان کے لیے دردناک عذاب کا حکم دے دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ناموس صحابہ پر گستاخ جب بھی لب کھولے، ناموس صحابہ پر گستاخ جب لب کھولے، دفاع صحابہ جب آپ بولتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ اکرام کا دفاع صرف میرے رب نے ہی نہیں کیا بلکہ پوری کائنات نے کیا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، المعجم الکبیر کی روایت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذ ذکروا اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کے خلاف بات کرنے سے خاموش رہو۔ کہیں میرے آقا صحابہ اکرام کے فرما رہے ہیں من صب علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو پھر میں کیوں نہ بے شوق سے نام صحابہ کا کر نام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ صحابہ کا۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو برتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، دل سے کہہ کیا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے ہیں وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمتی نہیں طوفانوں کو جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔